اللہ نے قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین بنائی۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے اور اس کا وہ لارڈ ہے، مالک ہے۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، تو اللہ نے اپنی تعریف خود کیسے کی ہے، یہ تو مظفر وارثی صاحب تھے یا پھر حدیث پاک کے نام تھے 99، لیکن اللہ اپنے آپ کی تعریف کیسے کرتا ہے تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا۔ تھوڑا سا میرے نبی کی اللہ نے پھر کیا تعریف کی اللہ کی زبان سے۔ ہماری تو بہت محدود سی شاعری ہے، محدود سا علم ہے اللہ کے علم کے سامنے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہو، کیسا ہوں؟ ایک اکیلا معبود ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ سب بنے ہوئے، میں بنانے والا، سب مرنے والے، میں مارنے والا، سب سونے والے، میں سلانے والا، سب پینے والے، میں پلانے والا، سب ہنسنے والے، میں ہنسانے والا، سب رونے والے، میں رلانے والا۔ اندھیرے کی چادر تان دوں یا سورج کی کرنوں سے کائنات کو روشن کر دوں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، چاہے الفاظ کا ترجمہ میں نہ بھی کروں تو بھی الفاظ میں اتنی کشش ہے کہ پتہ لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور شہنشاہ بول رہا ہے۔ کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا؟ کس نے تمہیں گندے پانی سے مرد اور عورت بنا دیا؟ کس نے تمہارے لیے نیند کا سامان مہیا کیا؟ کس نے رات کو اندھیروں میں بدلا، دن کو اجالوں میں بدلا؟ چاند سورج کو کون گھماتا ہے، پھراتا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کو اپنے مدار پہ چلانا دوڑانا صرف تیرے اللہ کا کام ہے۔ گیسز کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں، گیسز کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ اپنے راستے سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تو چاند کا کیا قصہ ہے؟ والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القدیم۔ چاند کو بھی تیرا رب گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے، پھر ایک ٹہنی کی طرح بناتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج چاند ٹکراتے نہیں، دن اور رات ٹکراتے نہیں، سب اپنے اپنے مدار پہ گھومنے والے، اور گھمانے والا اللہ، گھمانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، آسمان کو بلندی دینے والا اللہ، زمین کو پستی دینے والا اللہ، پہاڑوں میں سختی رکھنے والا اللہ، سمندروں کو کڑوا بنانے والا اللہ، دریاؤں کو میٹھا بنانے والا اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ، زمین میں معدنیات کے خزانے بھرنے والا اللہ، ستاروں کو گھمانے والا اللہ، جبریل میکائیل کو بنانے والا اللہ، اسرافیل کو بنانے والا اللہ، جنت کو بنانے والا اللہ، جہنم کو بنانے والا اللہ، موت کا پیدا کرنے والا اللہ، نطفے سے انسان بنانے والا اللہ،
خود موت سے بے نیاز اللہ، کھانے سے بے نیاز اللہ، بیوی سے بے نیاز اللہ، بچوں سے بے نیاز اللہ، زمان و مکان سے بے نیاز اللہ، ہر حاجت سے پاک اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا معبود۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ دعویٰ ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، کوئی دکھا دو، کوئی دکھا دو۔ القیوم، دلیل نمبر 2، میں ہمیشہ سے قائم ہوں، ہمیشہ قائم رہوں گا، کوئی دکھا دو۔ دلیل نمبر 3، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، کوئی دکھا دو جو سونے اور اونگنے سے پاک ہو۔ دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کا بادشاہ اللہ، آسمان کا بادشاہ اللہ، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں شاہنشاہی اس کی، وما فی الارض، زمینوں میں اس کی، وما بینہما، درمیان میں اس کی، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں چلنے والے رینگنے والے کیڑے پر بھی شہنشاہی اسی ایک اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اندھیرے میں چلو، اجالے میں چلو، چھپ کے چلو، کھل کے چلو، ایک بولو، 2 بولو، سب کے سنتا ہے۔ دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں وہی بادشاہ، کوئی اور دکھا دو، کوئی اور دکھا دو، کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، میرے جیسا کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، میرے جیسا کوئی ہے تو کوئی دکھا دو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ هل تعلم، زمین والو، هل تعلم له سمیہ، آسمان والو، هل تعلم له سمیہ، مشرق والو، هل تعلم له سمیہ، مغرب والو، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، اکیلا اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ 5ویں دلیل، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس میں دم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر بول سکے قیامت کے دن۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات کے اول سے لے کر آخر تک کو جانتا ہے۔ دلیل نمبر 6، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ دلیل نمبر 8، ولا یعودہ حفظہما، یعود تھکنے کو نہیں کہتے، زیادہ تھکنے۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، تو یہ دیہاتی عورتیں چارہ اٹھا کے سر پہ لا رہی ہوتی ہیں، تو وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کی ایک آواز نکلتی، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ خوب سمجھیں گے، کراچی والا بیچارہ کیا سمجھے، پان کھایا، بیڑی چائے کا کپ پیا، تو اس کو واد کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تم تو ایک گٹھا اٹھا کے کرتے ہو، تیرا رب 7 زمین کو اٹھاتا ہے اور بھی نہیں کرتا ہے، بھی نہیں کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند، العظیم، عظمت والا، یہ اللہ نے اپنے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ اللہ ہے۔ ایک شاعر نے تعریف کر دی تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی ایک مثال دیتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جب قرآن اترا تو قریش کہنے لگے مکی جانا ہے،
کتوں تک چلے گا، مک ہی جانا ہے۔ تو اللہ نے ایک مثال دی، یہ تمہارے لیے میں نے اتارا ہے، اگر میرے کلام کی بات کرتے ہو تو لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ لو میں تمہیں 7 زمینوں کے درخت کاٹ کے قلم خود بنا کے دوں گا، تمہیں نہیں بنانے پڑے گا، میں بناؤں گا۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندروں کو سیاہی بناؤں گا، وہ میں ہی بناؤں گا۔ والا ہو چاہے زیادہ دین والا ہو، وہ بھی دنیا دار ہے، یہ کیا بکواس ہے، دیندار دنیا۔ اور جو دیندار کا ٹائٹل بنا تو ان میں تکبر آ گیا، ان میں تکبر آ گیا اور حقارت آ گئی۔ ہمایوں قریشی بیچارے بہت بڑے اداکار تھے، میں ان سے ملا تو وہ فوراً 3 دن کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے گیا اگلے دن، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، مولانا آپ جانتے ہیں میں نے 3 دن کیوں دیے؟ تو میں سمجھا کہیں گے کہ آپ نے جو فلاں بات کی نا وہ میرے ٹھک گئی، تو میں نے 3 دن دے دیے۔ میں نے کہا جی نہیں، کہنے لگا آپ نے مجھے عزت دی، اس پر 3 دن دیے ہیں۔ دیندار لوگ ہمیں بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمیں حقیر سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں۔ مولانا ہم گناہ گار مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم گناہ گار مسلمان۔ آپ نے مجھے عزت دی۔ میرے ہوم ٹاؤن میرے گاؤں کے ساتھ ہے تلمبا، بہت قدیم، وہاں ایک بازار حسن ہے، میں نے وہاں اس میں کافی کام کیا اللہ کے فضل سے۔ تو میں طوائف ہوں، جب بیٹی کہتا ہوں وہ رونے لگتی، صرف بیٹی کہنے پر ان کے آنسو آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب سان تک کدی کسے بیٹی نہیں آکھیا، تسی پہلے بندے ہو جڑے آکھ رہے ہو بیٹی، اسی نہیں کدی کسی دے منہ سنیا بیٹی۔ تو جو دیندار طبقہ ہے ان میں نفرت پیدا ہو گئی، اور علماء میں اور عوام میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا۔ علماء اپنے آپ کو خاص مخلوق سمجھنے لگے، عوام اپنے آپ کو آزاد جانوروں کی طرح سمجھنے لگے، جو کرو جیسے کرو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بھائیو ہم سارے دنیا دار ہیں، ہم سارے دیندار ہیں، ہمارا واسطہ اللہ کی ذات سے ہے جو اتنا مہر۔ ایک بدو آیا دیہاتی، یا رسول اللہ من یحاسب، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ وہ کہنے لگا موجیں ہو گئی ہیں موجیں، بخن بخن، موجیں ہو گئی ہیں موجیں۔ آپ نے فرمایا کس بات کی موجیں ہو گئیں؟ کہا سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے، سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو جس رب سے واسطہ ہے وہ تو اتنا کریم ہے کہ پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے۔ ہم نے اپنے سوا سب کو دوزخی بنایا ہوا ہے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کرتے، پاس نہیں بیٹھنے دیتے۔ دوسرا یہ کہ کوئی عالم تجارت نہیں کرے گا تو اس کا علم مردود ہو جائے گا، اس کا علم برباد ہو جائے گا۔ عالم کون ہے؟ جو پڑھے اور پڑھائے، اور ضروریات زندگی ہوں تو پھر لوگوں سے چندے مانگے۔ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں، آپ نے کہا ابوبکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے 48,000 دینار پیسے، جو اس زمانے کا پیسہ ہوتا تھا، 48,000 دینار ان کی بیویوں کو 1/8 ملا۔ اور 1 دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، 4.5 ماشے کو 30,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ 2-2.5 ارب پاکستانی روپیہ 1/8 ان کا حصہ تھا جو ان کی بیویوں کو دیا گیا۔ اور سونے کی ٹائلوں کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، اور 1,000 گھوڑے تھے، 1,000 اونٹ تھے، 10,000 بکریاں تھیں، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں۔
4 تو حکمران ہی تھے، خلفاء تھے۔ تو ہمارے یہاں تصوف کے راستے سے دین آیا جس میں تھوڑا رہبانیت کا ٹچ تھا۔ تو کوئی دیندار آدمی، کوئی عالم دکانداری کرے تو تیرا تو علم ہی مردود ہو گیا، تو تیرا یہاں کام ہے۔ تو علماء نے ایک خلیج قائم کر لی۔ اگر علماء اس کی طرف بازاروں میں جاتے، دفتروں میں جاتے، حکومت میں شریک ہوتے تو آج کا رنگ اور ہوتا۔ تو میں کئی سال سے مدرسے چلا رہا ہوں، اور وہی سلسلہ ہے کہ ساتھیوں کو میں صرف فون کر دیتا ہوں، اور میرا کوئی سفیر نہیں، کوئی سسٹم کوئی نہیں۔ جب یہ کووڈ آیا تو، اور میں بہت عرصے سے مانگتا تھا، یا اللہ یہ زکوٰۃ بچوں کو کھلانا جو علم پڑھیں، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ ہماری 50-60 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پیٹرول کہاں سے اچھا ملے گا، گندے پیٹرول والے پیٹرول پمپ سے ہم تیل نہیں ڈلواتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے ہم اچھا پیٹرول تلاش کرتے ہیں۔ اور جن کی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ ایک اور نام ہے اس کا، ہائی آکٹین، وہ ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں۔ طالب علم، علم قرآن، وہ کائنات کا افضل ترین بچہ ہے جو علم دین حاصل کرنے نکلا ہے، اس کو ہم میل کچیل کھلا رہے ہیں، تو اس کے اندر روحانیت کہاں سے آئی؟ زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے۔ اگر ہمارے علماء اس پر مضبوطی سے جمتے کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، ہدیے دو، کراچی والوں کے پاس، لاہور والوں کے پاس، پورے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مال سے مدرسوں کو چلا سکتے ہیں، اور زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے۔ اور کون جو قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے وہ ہیں، ان میں نہیں تو دور کے رشتہ دار، ان میں نہیں تو پڑوسی۔ اور آج کل جیسے کرونا میں لوگ مر رہے ہیں، اور جن کے پاس علاج کا کوئی سہولت نہیں ہے، ان کو، جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے، ان کو، جو سفید پوش لوگ ہیں لیکن ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو، یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو مجھے کڑن ہوتی تھی کہ یا اللہ، یہ میں اتنی ساری زکوٰۃ یہاں خرچ کرتا ہوں، کوئی مجھے راستہ دکھا کہ میں ان مدرسوں کو اپنے پیسوں سے چلاؤں۔ تو میرے پاس تو ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے۔ پچھلے 27 رمضان کو جب وہ کووڈ تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائی میں زکوٰۃ نہیں مانگوں گا اب۔ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے، تو اللہ سے مانگو اللہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے۔ تو رات 27ویں کی رات تھی، 1 بجے کے قریب یہ مشورہ ہوا کہ برانڈ بنایا جائے۔ اس کو وجود اللہ نے 1 سال سے پہلے دے دیا۔ میں ڈائنرز والوں کا بڑا شکر گزار ہوں، ان سارے بھائیوں کا، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ اور میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے اتنا دے کہ میں چند مدرسے ایسے کھڑے کر دوں جو بغیر زکوٰۃ کے چلیں اور بغیر زکوٰۃ پر وہ اٹھیں، تاکہ ایک نمونہ قائم ہو سکے کہ یوں بھی مدارس چلائے جا سکتے ہیں۔ اور آپ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ صرف زکوٰۃ نہ دیا کریں مدرسوں کو، آپ ان کو اصلی مال کھلائیں، اصلی مال۔ میرے نبی صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے۔ کوئی صدقے کا مال لے کے آتا تو کہتے کھاؤ بھائی، کوئی ہدیہ لے کے آتا تو کھاتے تھے۔ صدقے کی کھجوریں آئیں، امام حسن علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، جن پر آپ جان چھڑکتے تھے، جان۔ آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حسن یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی کاپی تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی کاپی تھے، اور حسین اس کا الٹ تھے علیہ السلام، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کی کاپی تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی کاپی تھے۔ تو اس کی مشابہت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔
تو انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، معصوم بچہ ہے، آپ نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور پھینک کے باہر کر کہا نہیں 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 بیٹا، ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، مال کی میل کشیل ہے، اوپر سے کاروبار بھی صاف ستھرے نہیں ہیں، تو اس پر یہ ہم نے ایک قدم اٹھایا جس سے اللہ نے وجود بخشا۔ آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا ہے، کامیاب دیکھنا ہے، تو ایک حدیث پہ عمل کر لیں فرائض کے بعد، صرف ایک حدیث بتا دیں، ایک حدیث، اس ایک حدیث پہ میں آ جاؤں آپ آ جائیں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں اور میں صرف ایک بتا رہا ہوں۔ فرضوں کی تو کوئی معافی نہیں نا بھائی، نماز کے لیے بھی اب میں حدیثیں سناؤں، نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، آنے والا ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ ایک حدیث، ایک، آپ نے فرمایا چار باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، چار بات۔ کوئی آج کل یہ وظیفوں کے چکر چل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ نبی وظیفے بتانے نہیں آتے تھے، عمل بتانے آتے تھے، زندگی سمجھاتے تھے۔ ساری زندگی کا عمل خراب ہو اور بیٹھ کے وظیفے پڑھے الٹے سیدھے، جو میرے نبی نے بتایا ہے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو، چار وظیفے، دنیا بھی تمہاری آخرت۔ وہ میں سر درد کا بہت مریض رہتا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ روزانہ 1000 دفعہ سورۃ کل پڑھیں، فلاں بزرگ فرما رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کہا میں تو سن کے ہی ٹھیک ہو گیا، 1000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے واسطے میں پہلے ہی ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے نبی کے چھوٹے چھوٹے وظیفے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اور رزق کی تنگی ہے، جیسے آج کل کووڈ ہے، رزق کی تنگی ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے وظیفہ کیا بتایا کہ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتائیں کتنا آسان کام ہے، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، چار وظیفے میرے نبی کے بتائے ہوئے کہ جب بولو سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا وظیفہ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ایک کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اب دیکھو سارے بازار دھوکے سے بھرے پڑے، جھوٹ سے بھرے پڑے، پیسہ ہے، زندگیاں ویران ہیں، برباد ہیں، کہ جھوٹ کی سیاہی دلوں پہ چھا چکی ہے، دھوکے بازی کی سیاہی پورے وجود پہ چھا چکی ہے۔ تو میرے نبی کی پہلی بات، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، کبھی دھوکہ نہ دینا۔ تیسرا وظیفہ طعمۃ الحلال، لقمہ حلال کھانا، لقمہ حلال کھانا۔ حلال کھانا، حلال کمانا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے رزق تو میں نے دینا ہے، تو میرے ہاتھ میں۔ تو فرمایا رزق حلال، رزق حلال۔ چوتھا وظیفہ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، زبان کا بول میٹھا ہو، دل میں کسی کی برائی نہ ہو، تو یہ اخلاق کا کمال ہے۔
یہ 4 باتیں لے لو میرے بھائیوں، فرائض ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری زندگی کو نکھار دے گا۔ اور ہمارے برانڈ کے لیے دعا کریں۔ میری اس عمر میں مجھے اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے، میں ایک اچھے ذمہ دار خاندان سے ہوں، کئی پشتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے پوچھ رہے تھے کہ جب اتنی تعریف ہو تو ہضم کیسے ہوتی ہے، تو میں اس وقت قبر کو دیکھتا ہوں کہ میں وہ جا رہی ہے میری میت اور وہ مٹی میں مجھے دبا دیا جائے گا، پھر یہ شور و غوغا سب ختم ہو جائے گا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کوئی طارق جمیل تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اس شہرت کی وجہ سے تکبر سے بچایا ہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھنے سے بچایا ہے، میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، میں غیبت نہیں سنتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں اپنی خوشامد نہیں سنتا۔ اب ایسے مجمع میں کوئی کریں تو یہ خوشامد نہیں ہے، حوصلہ افزائی مسلمان کی کرنا ضروری ہے، خوشامد حرام ہے۔